جو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں، تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف روح اقدس کو پہنچایا جاتا، جسم کو نہیں پہنچتا؟ اس کا تفصیلی جواب ہمیں دیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ یہ اسلامی عقیدہ، اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ابن ماجہ جو سیاستہ کی مایہ ناز کتاب، اس میں یہ حدیث پاک صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج آپ ہمارے درمیان ہیں، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں تو آپ پر درود پہنچتا، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور حدیث کے الفاظ آپ کے جسم گل سڑ جائیں گے تو یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پہنچے؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، پس اللہ کے نبی زندہ۔ اس حدیث شریف کے تحت جتنے بھی علماء امت، جتنے بھی زرقانی شریف امام زرقانی، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مشکات شریف کی شرح مشکات المصابیح کی، اشعۃ للمعاد، امام ملا علی قاری مشکات شریف کی شرح مرقات، اس کے علاوہ صاحب مواہب اللدنیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پورا رسالہ حیات انبیاء پہ تمام نے یہ لکھا کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح اور جسم کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عالم برزخ کی زندگی جو روح و جسم کے ساتھ ہے، وہ دنیاوی زندگی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب آپ بتائیے، جب وہ زندگی دنیاوی زندگی سے اعلیٰ اور عرفہ اور روح اور جسم یہ سلامت، تو پھر عقل بھی یہی کہتی ہے کہ درود پاک بھی جو ہے یہ روح اور جسم دونوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب جسم سلامت، انبیاء کرام کے اجسام سلامت، تو پھر درود بھی جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کو پہنچتا۔ اور یہاں پر ایک کمال کی بات، صاحب دلائل الخیرات، آپ دلائل الخیرات شریف کھولیں عربی میں تو آپ کو صفحہ نمبر 5 یا 8 پر ایک حدیث پاک نظر آئے گی، عربی نسخہ دیکھ لیں۔ حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود جو ہے اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، بارگاہ میں پیش ہوتا، روح کو نہیں دیا جاتا، پیش ہوتا۔ اور فرمایا کہ جو اہل محبت، یعنی جو محبت سے، عقیدت سے، عشق میں ڈوب کر مجھ پر درود بھیجتے، تو فرمایا اہل محبت کا درود تو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ تو کیا روح سنتی ہے؟ نہیں، روح اور جسم دونوں ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روز و شب جو مسلمان درود بھیجتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس کے نام اور والد کا نام لے کر حضور علیہ السلام کی روح اور جسم ایسے درود پاک پیش کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام اسے قبول فرماتے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ابواب المناقب میں یہ حدیث پاک حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر بہت زیادہ غم، داڑھی شریف میں گرد و غبار۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ داڑھی میں گرد و غبار، یہ پریشانی اور غم کے آثار کیسے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ام سلمہ، میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا، ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ تو کیا مطلب؟ آپ علیہ السلام کی روح گئی تھی؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اور روح دونوں وہاں پر گئے، اور یہ خواب حضور علیہ السلام فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اور حضرت ام سلمہ پوچھ رہی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو یہ داڑھی شریف میں گرد و غبار اور پریشانی کے آثار کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے برجستہ فرمایا، ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا، یعنی کہاں عراق کے اندر کربلا، اور کہاں مدینہ منورہ میں حضور کا مزار اقدس۔ تو یہ اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جسم و جسمانیت کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 9ویں صدی کے محدث، اور ان کے تو باقاعدہ سیرت میں یہ موجود، اور میں نہیں، آپ اگر مولوی انور شاہ کشمیری کی فیض الباری پڑھیے تو اس نے لکھا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جس طرح ایک زندہ آدمی دوسرے زندہ آدمی کو جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یعنی جیسے میں روح اور جسم کے ساتھ ابھی زندہ سامنے دیکھ رہا ہوں، وہ بھی روح اور جسم کے ساتھ زندہ، ایک دوسرے کو، جس کو کہتے ہیں بیداری میں دیکھ رہا ہے، سوتے ہوئے نہیں۔ انور شاہ کشمیری لکھتا ہے امام سیوطی کو خواب میں تو کئی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، جاگتے ہوئے بیداری میں 21 یا 22 مرتبہ حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام جسم اقدس سلامت ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ درود بھی، یہ سلام بھی آپ کے جسم کو بھی پہنچتا ہے، آپ کے درود کو بھی پہنچتا ہے، آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اپنی امت پر خاص نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔